قوم کے لیے، خصوصی طور پر عام آدمی کے لیے، تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ عمران خان کی رہائی 27 جون کو یقینی ہو گئی ہے۔ عمران خان 27 جون کی صبح تو شاید جیل میں ہوں، لیکن 27 جون کی شام کو عمران خان رہا ہو کر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کے لیے، خصوصی طور پر عام آدمی کے لیے، تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ عمران خان کی رہائی 27 جون کو یقینی ہو گئی ہے۔ عمران خان 27 جون کی صبح تو شاید جیل میں ہوں، لیکن 27 جون کی شام کو عمران خان رہا ہو کر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اس کی دو بہت بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ افضل مجوکہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، ان کی عدالت میں عدت کا کیس لگا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کی طرف سے ان کو کیس مارک کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا گیا ہے کہ سزا معطلی پر فیصلہ 10 دن میں، جبکہ اپیلوں پر فیصلہ 1 مہینے میں کیا جائے۔ افضل مجوکہ کی طرف سے سماعت کے دوران کہا گیا کہ 27 جون تک میں سزا کی معطلی کے حوالے سے فیصلہ کر دوں گا اور 1 مہینے میں پھر اپیلوں پر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ کیسے یقین ہو گیا کہ عمران خان کی رہائی یقینی ہے؟ اس کے لیے آپ ذرا پاکستان کی فضاؤں کو، پاکستان کی ہواؤں کو دیکھیں، سیاسی ہواؤں کا رخ دیکھیں۔ عمران خان کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے کل ایک اجلاس ہوا، پاکستان چین مشاورتی میکنزم اجلاس کو نام دیا گیا ہے، اس میں چین کے وزیر لیو جیانچاؤ شامل تھے۔ پاکستان کی ساری جماعتیں اس میں موجود تھیں۔ اس میں پیپلز پارٹی ظاہر ہے، مسلم لیگ نون ظاہر ہے اس نے ہونا تھا، حکومتی پارٹیوں نے ہونا تھا، لیکن اس میں تحریک انصاف بھی موجود تھی۔ وہاں پہ وزیر کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ بالکل حیران کن ہے۔ انہوں نے 3 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے استحکام، سیاسی استحکام ضروری ہے، سیکورٹی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اداروں اور سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ 3 چیزوں کی طرف ان کی طرف سے نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر استحکام ہوگا، سیکورٹی ہوگی، تو ہی چینی سرمایہ کار پاکستان میں آئیں گے، سرمایہ کاری کریں گے۔ ان کی طرف سے 3 چیزوں کی واضح طور پر نشاندہی کر دی گئی۔ بتا دیا گیا کہ پاکستان میں سیکورٹی، پاکستان میں استحکام اور اداروں اور سیاسی پارٹیوں کا ایک جگہ پر متفق ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ چین کی طرف سے دباؤ سامنے آ گیا عمران خان کی رہائی کے لیے۔ انہوں نے جس طرح سے کہہ دیا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ 3 چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ گو کہ حکومت کی طرف سے، شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے ہمیشہ مخالفت کی گئی ہے عمران خان کے لیے۔ دنیا میں کہیں سے بھی کوئی آواز اٹھتی ہے، اور ان کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہباز شریف کا دورہ انتہائی زیادہ کامیاب رہا، لیکن کامیابی کی کلئی یہاں پہ کھل گئی ہے۔ چین نے وہاں بھی یہی کہا تھا، ان کے وزیر اعظم نے کہا تھا، ان کے صدر نے کہا تھا کہ پاکستان میں استحکام ضروری ہے، پاکستان میں ہماری سیکورٹی اس سے بھی ناگزیر ہے۔ اگر پاکستان میں ہمارے ورکرز کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے انجینئرز کو سیکورٹی نہیں ملتی تو وہ کس طرح سے وہاں پہ کام کریں گے؟ یہی بات انہوں نے یہاں آ کر بھی کہہ دی۔ اور اس اجلاس میں تحریک انصاف کی نمائندگی بھی موجود تھی۔ اس اجلاس میں علی ظفر کی طرف سے بھی خطاب کیا گیا۔ باقیوں نے تو خطاب کرنا تھا، علی ظفر نے بھی اس کی تائید کی کہ جس طرح سے 3 چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ چائنا کے انٹرنیشنل افیئرز کے وزیر لیو کی طرف سے اس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں، یہ علی ظفر کی طرف سے کہا گیا۔ علی ظفر کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، انہوں نے بھی چین کی حمایت کی۔ جس طرح سے لوگ کہہ رہے تھے کہ سی پیک کو ڈیلے کرنے کے لیے تحریک انصاف نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے، اس میں تاخیر کے لیے، وہاں پہ علی ظفر کی طرف سے کہا گیا کہ چینی وزیر نے جو کچھ کہا ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی پیک پر کام بہت سلو ہو رہا ہے، اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ 2 لوگ ایک پیج پر نظر آئے، چینی وزیر لیاؤ اور علی ظفر۔ باقیوں کی اپنی اپنی توتی تھی، اپنا اپنا راگ تھا۔ وہ تحریک انصاف کے حوالے سے منفی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چین کے وزیر کو وہاں پہ بیٹھا دیکھا تو ایسی باتیں نہیں۔ بات ہم کر رہے تھے عمران خان کی رہائی کی، تو عمران خان کی رہائی ایک تو جج صاحب کی طرف سے جو کہہ دیا گیا ہے کہ 27 جون تک وہ فیصلہ کر دیں گے،
سزا معطلی کے حوالے سے عمران خان کے ساتھ حکومت کی طرف سے اداروں کی طرف سے مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی طرف سے بھی کسی نہ کسی نرمی کا کہیں نہ کہیں سے اظہار ہو رہا ہے، خصوصی طور پر اداروں کی طرف سے اس طرح سے عمران خان پر اب سختی نہیں کی جا رہی۔ ایسے یہ نظر آتا ہے کہ 27 جون سے پہلے یا پھر آخر کا 27 جون کو افضل مجوکا عمران خان کی سزا معطل کریں گے تو اس کے ساتھ ہی عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ عمران خان اگر جیل میں بند ہیں تو ان کے خلاف صرف ایک ہی کیس ہے، اسی کی سزا کے سلسلے میں عمران خان جیل میں ہیں، وہ ہے عدت کے دوران نکاح کا کیس، اور اس میں سزا معطل ہو جاتی ہے تو عمران خان پھر رہا ہو کر باہر آ جائیں گے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک مہم چلانے کا اعلان کیا گیا PTI کی طرف سے، تو پنجاب حکومت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوری طور پر پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ کسی کو جلسہ کرنے کی، جلوس کرنے کی اور ریلی نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی کئی مقامات پر پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی میں اور بلوچستان کے بھی ایک دو شہروں میں جتنے لوگ جمع ہو سکتے تھے، ایسے حالات میں اتنے جمع ہوئے، انہوں نے ریلیاں نکالیں، جلوس نکالے، وہ جھنڈے لہراتے ہوئے، اپنے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے۔ تو پنجاب میں دفعہ 144 کی کہیں خلاف ورزی ہوئی، کہیں اس پر عمل کیا گیا۔ بہرحال جس طریقے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کو بالکل دبا کے رکھ دیا گیا ہے، کوئی لوگ نہیں نکلیں گے، دفعہ 144 کے باوجود بھی لوگ نکلے، کم نکلے، زیادہ نکلے۔ بہرحال علامتی طور پر انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے مہم کا آغاز کر دیا، ریلیاں نکالی گئیں، جلسے کیے گئے، جلوس نکالے گئے، جتنے بھی تھے لوگ اس میں، جتنے بھی ان میں لوگ آ سکے انہوں نے آنے کی کوشش کی۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف دفعہ 144 لگی ہوئی، لاہور میں اس پر خصوصی طور پر عمل کروایا گیا، لیکن اسی دفعہ 144 کے دوران پیپلز پارٹی کی طرف سے بے نظیر بھٹو کی سالگرہ منائی گئی، 71ویں سالگرہ کل منائی گئی۔ لاہور میں لکشمی چوک میں اسمبلی کے سامنے بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، وہاں پہ کارکن موجود تھے، ان کی طرف سے آتش بازی بھی کی گئی، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ جناب یہاں تو دفعہ 144 نافذ ہے، آپ اس طرح کے کام کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ پیپلز پارٹی ہے اور اس حکومت کی اتحادی ہے، اس حکومت کی اتحادی ہے جس کے ساتھ ایک ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف سے ملاقات کی، شہباز شریف نے جاتے ہوئے ان کو دعا دی کہ ہم آپ کا ہر کام کریں گے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ آپ کا کام کر دیا، انہوں نے لارا لگا دیا۔ بلاول بھٹو زرداری وہاں سے مایوس ہو کے اٹھ کے چلے آئے۔ باہر آنے کے بعد ان کی طرف سے بڑے غصے کا اظہار کیا گیا، جی کہ دیکھیں ہم تو پھر آخری حد تک چلے جائیں گے۔ آخری حد تک کہاں تک جائیں گے؟ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کل ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان کی حکومت ہماری سیٹوں پر 36-35 سیٹیں ہیں، اس کی بنیاد پر کھڑی ہے، اگر ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں تو شہباز شریف صاحب سیدھے اڈیالہ جیل میں جائیں گے۔ اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم اکیلے نہیں، پیپلز پارٹی والے بھی جیل میں جائیں گے۔ دونوں کو اپنے اپنے کمالات کا پتہ ہے، کچھ لوگ تو اس کو کرتوت کہتے ہیں، ہم بہرحال ان کا احترام کرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کمال دکھایا ہے، کس نے کیا کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ اگر ہمارا ساتھ چھوڑا تو جیل میں ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جاؤ گے۔ اور فیصل وابڈا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بجٹ کو منظور کروانے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ ظاہر ہے وابڈا صاحب جن کے پروردہ ہیں ان کی انہوں نے بات کرنی ہے اور یہی بات کرنی ہے۔ ویسے بجٹ کی منظوری کے حوالے سے دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ ان کو کان سے پکڑ کر اقتدار میں لانے والے، فارم 47 پر جتوانے والے ان کو کہیں گے کہ ادھر آ جاؤ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل کچے دھاگے سے بندھی سرکار کی طرح بھاگے چلے جائیں گے۔ آصف علی زرداری تو پہلے ہی اس حکومت کے ساتھ ہیں، بلاول بھٹو زرداری پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ان کو بھی گچی سے پکڑا گیا، گردن سے پکڑا گیا تو وہ بھی کچے دھاگے سے بندھے ہوئے سرکار کی طرح بجٹ منظوری کے لیے چلے آئیں گے۔ فیصل وابڈا کی طرف سے یہی کہا گیا ہے۔ عمران خان سے گنڈا پور کی آخر کار ملاقات ہو گئی۔ عمران خان اس کی توقع کر رہے تھے لیکن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی تھی۔ عمران خان کی طرف سے باقاعدہ شکوہ کیا گیا کہ گنڈا پور سے میں ملنا چاہتا ہوں، گنڈا پور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن ملاقات کے راستے میں رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں۔ بہرحال دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کے دوران عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو ششکارا ہوگا یا پھر ان کو سمجھایا ہوگا
सिसकाने का मतलब ये है कि जिस तरह से वो जाके ग्रिड खोल देते हैं, बिजली के हवाले से कह देते हैं कि बिजली अगर बंद है तो क्यों बंद है। ग्रिड स्टेशन जाते हैं, हजूम को साथ लेके जाते हैं, उनके साथी भी एक ग्रिड स्टेशन पर, दूसरे पर, एक शहर में, दूसरे शहर में, तीसरे शहर में इसी तरह से बंद बिजली खुलवा देते हैं। तो इमरान खान ने इसकी हमायत की है। और साथ क्या इमरान खान ने उनको समझाया होगा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ISI चीफ से उनकी गंडापुर की मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि गंडापुर साहब बंदे बन के हुकूमत करें, नहीं तो फिर मार्शल लॉ लग जाएगा। ये जावेद चौधरी की तरफ से कहा गया है कि उनको मार्शल लॉ की गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी गई है आर्मी चीफ की तरफ से और DG ISI की तरफ से। तो क्या इमरान खान ने उनको समझाया होगा या फिर छिचकारा होगा। तो इमरान खान जेल में बैठे हुए पैगामात भेज रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि इससे मुलाकात की जाए, इनसे मुलाकात की जाए, इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे तो हमारा मुतालबा वो सबके सामने है, वो तो हुकूमत गिर जाएगी। तो क्या ये हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये तो पहले ही कहते हैं इमरान खान से मुलाकात और मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान से मुज़ाकरात हुए, उनकी शराइत मान ली गई तो फिर हमारी जैजाकार नहीं, बैजा बैजा भी नहीं, बल्कि इधर से उठो और घर जाके बैजा हो जाएगी और फिर घर में जाकर इनको बैठना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर साहब और उनके साथी जाते हैं, ग्रिड स्टेशन खुलवा देते हैं। तो क्या ये मजबूरी है या फिर बदमाशी है। वहाँ पे 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। पंजाब में 12 घंटे की नहीं, बल्कि कहीं 1 घंटे की, कहीं 2 घंटे की, कहीं 3। हो सकता है कि पसमानदा इलाकों में 4-5 घंटे की लोड शेडिंग होती हो। लेकिन वहाँ पे जब उनको पता है कि बिजली मौजूद है, लेकिन इस वजह से लोड शेडिंग की जाती है कि लोग बिल नहीं देते। लोग बिल नहीं देते, जो लोग बिल देते हैं तो उनका क्या उसमें कसूर है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वहाँ पे लोड शेडिंग खबासत की वजह से हो रही है या फिर किसी मजबूरी की वजह से हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये मरकज़ी हुकूमत की और इस महकमे की खबासत है कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जाती है, सिर्फ इसलिए कि लाइन लॉसेज हैं, वहाँ पे बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी को पकड़ें, लाइन लॉसेज को ख़त्म करें। उन लोगों का क्या कसूर है जो बिल देना चाहते हैं, जो अपने कारोबार करना चाहते हैं। आधा दिन आपकी बिजली बंद रहे, आधा दिन आप कारोबार करें, और उसमें रात भी आ जाती है। दिन में अगर 12 घंटे बिजली बंद रहती है तो यूँ समझ लीजिए 8 घंटे, जितने घंटे भी बिजली बंद रहती है, तो वो दौरान बिल्कुल कारोबार ख़त्म, कारोबार बंद, कारोबार तबाह। मरियम नवाज शरीफ साहबा की पंजाब हुकूमत ने कानून बनाया है हद के इज़्ज़त का और फेक न्यूज़ का। फेक न्यूज़ पर भी सज़ा रखी गई है, जुर्माना भी रखा गया है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से एक तस्वीर ट्वीट की गई है जिसमें ये दिखाया गया था, किसी ने ट्वीट की, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उसको रीट्वीट किया, जिसमें यह दिखाया गया था कि पेशावर में किस तरह से कुर्बानी के रोज़ खून सड़कों पर बह रहा है, गलियां किस तरह से गंदगी से भरी हुई हैं। साथ ये भी दिखाया गया है कि पंजाब में, लाहौर में किस तरह से गलियां साफ़ सुथरी हैं, किस तरह से उजली हैं, किस तरह से धो दी गई हैं, किस तरह से चूना उस पर बिखेरा गया है। बल्कि ये चूना बिखेरा नहीं किया, लोगों को, अवाम को ये चूना लगाया गया है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इन लोगों की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से कहाँ पे फ़ोटो शूट किया गया है। वहाँ पे चंद एक मरलों में चूना बिखेर कर तस्वीरें ले ली गई हैं। ये देखें पंजाब की सफाई है। वैसे मैं भी लाहौर में रहता हूँ, पूरा दिन भी बाहर भी निकले, इधर उधर भी गए, कहीं पे चूना नज़र नहीं आया, ना हमारे इलाके में, ना गली में, ना मोहल्ले में, ना किसी करीबी सड़क पर। जहाँ भी हम गए कहीं पे कोई चूना ऐसा नहीं था। बहरहाल इस हुकूमत की तरफ से चूना लगा दिया गया। और वो जो फेक तस्वीर दी गई पेशावर की, वो पेशावर की नहीं थी, बल्कि वो ढाका की तस्वीर थी। जब तहरीक इंसाफ के सोशल वर्कर्स ने उसको बड़ा करके दिखाया तो गाड़ी का नंबर ढाका का नंबर था। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से अन्नेवाह ट्वीट को रीट्वीट कर दिया गया। तो क्या इनको भी फेक न्यूज़ पर कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा, क्योंकि हुकूमत अपनी है, कानून अपना है, मुल्क अपना है, सब कुछ अपना है। जो भी चाहें वो करें। इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान के हवाले से जहाँ पे उनकी हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, उसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं है, कोई हद के इज़्ज़त वाला कानून नहीं है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।